औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है वो रिलेटेड है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की पोस्ट LDC के इंटरव्यू और उसके स्किल टेस्ट के हवाले से चंद एक जो है क्लियरेंस मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास आप लोगों को पता है MES के इंटरव्यू लेटर जो है वो अनाउंस हो गए हैं, और चाहे वो MC ड्राइवर के हैं चाहे वो LDC वगैरह के हैं, किसी के भी इंटरव्यू के अलावा जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ उस पर। ठीक है, तो मैं ज़रा एक सेकंड के लिए एडवर्टाइजमेंट शो करा। तो ये देखिए मेरे सामने LDC की एडवर्टाइजमेंट ओपन है। यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऑप्शन में जाएँ तो इन्होंने क्या कहा था कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, देन उसके साथ ही आपकी मिनिमम टैपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अब आजकल तमाम दोस्तों को इस चीज़ का नॉलेज है कि कभी भी अगर किसी पोस्ट का इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू इज़ द फाइनल स्टेप फॉर दी अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि जब भी जैसे इंटरव्यू हो जाएगा तो ये जहन में ऑलरेडी लोगों की बात है कि इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल लास्ट पे होता है। ठीक है, ये स्टार्ट में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अब तमाम तर लड़के इस बात से कंफ्यूज हैं कि उन्होंने भाई टैपिंग टेस्ट तो मांगा था लेकिन फिर वो टैपिंग टेस्ट किधर गया। तो मैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल आदों को गाइड करूंगा कि इंटरव्यू के साथ साथ आपको क्या टैपिंग की भी तैयारी करके जानी चाहिए या सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ज़रा डिस्कशन करते हैं इंटरव्यू लेटर के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू लेटर के अंदर कोई भी ऐसी टेक्निक उन्होंने नहीं दी कि हमें टैपिंग टेस्ट के बारे से कहा जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने LDC पे अप्लाई किया है तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं काफ़ी दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहता रहता हूँ कि जब आप लोगों ने किसी सीट पे अप्लाई किया है तो चाहे वो आपसे उस चीज़ के बारे में पूछे ना पूछे, आप तैयार हो। ठीक है, ड्राइविंग की अगर सीट है, ड्राइविंग के वाले से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे 500-600, उनको मैंने यही बात की है कि भाई आपका ड्राइविंग टेस्ट वो लें या ना लें, आपने तैयारी करनी है। ठीक है, तो टैपिंग टेस्ट का अगर आपके लेटर में नहीं लिखा हुआ तो आप तैयारी करें। उसकी वजह क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट में पहले मैं जॉब पर टेस्ट दे चुका हूँ जिन्होंने इंटरव्यू पे बुला के इंटरव्यू से पहले टैपिंग टेस्ट लिया है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में रहते हैं कि मैंने सिर्फ इंटरव्यू ही करना है और वहाँ पे जाके वो आपसे टैपिंग टेस्ट ले लेते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, आप लोगों की वो मतलब आपको टैपिंग आती होगी, ये मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आती, लेकिन वहाँ पे बंदा फिर स्ट्रेस में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है जब अचानक से एक बंदे के जो पॉइंट हो, एक जहन जो है ना इंसान का जिस चीज़ की तरफ फोकस किए हुआ, अगर उस जहन को दोबारा एक ऐसी चीज़ की तरफ फोकस कर दिया जाए, बेशक वो आती भी हो लेकिन वो जहन में उस टाइम ना हो, तो वो बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट सीन क्रिएट हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में। तो उस टाइम फिर टाइपिंग की टेस्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी 50 वर्ड भी स्पीड है तो उस टाइम करंट सिचुएशन में आप 15-20 से ऊपर कभी भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है, आप खुद सोच लें कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल ज़िंदगी की आम रूटीन में कोई काम कर रहे हैं और कोई बंदा अचानक से आके कह दे कि हाँ जी आपने टाइपिंग करनी है, अभी इसी वक्त कहीं भी नहीं जाना, तो कितना मुश्किल होगा। ठीक है, यानी कि सारी रूटीन को छोड़ के उस तरफ जो शिफ्टिंग है। तो हमने एक जो है ना शेड्यूल बनाया है, एक पूरी लिस्ट बनाई है आपके MES के LDC के इंटरव्यू के बारे में और टाइपिंग टेस्ट के वाले से भी। सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से सवालात और क्या हमें सीन के लिए जो है याद करके जाने चाहिए। सबसे पहले आपको LDC का जो है बेसिक LDC रिलेटेड पोस्ट, आपको LDC की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका ओवरव्यू, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पोस्ट के रिलेटेड चाहे LDC पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी और चीज़ पे, आप लोगों को पोस्ट की 1 बाय 1 अलग से ये तक हर चीज़ का पता हो कि ये पोस्ट कहाँ पे है, इसका स्केल क्या है, इसका काम क्या है, ड्यूटी क्या सीन है। मतलब ये सैलरी वगैरह को छोड़ें, सैलरी का आपको नहीं पता, ना सैलरी को आप छोड़ें ना टाइमिंग को आप जित करें। ठीक है, आप जो मेन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद आपसे पर्सनल आप लोगों की चीज़ें वो पूछी जाती हैं, यानी कि पर्सनल आपसे सवालात होते हैं कि आप कहाँ जा रहते हैं। अगर आप शहर का नाम बताते हैं फिर वो शहर से पूछते हैं कि आपके शहर की कोई मशहूर चीज़, जब आप अपनी सिटी की कोई मशहूर चीज़ उसको बता देते हैं फिर वो उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के सवाल दर सवाल फिर निकलते जाते हैं, आपके जवाब में से सवाल बनता है और आपकी पर्सनल इंट्रोडक्शन ली जाती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे MES का, FIA का, ICSB का, किसी का भी,
ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ، پوسٹ ریلیٹڈ، یہ دو آپشن آپ کے 100% ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جس چیز میں جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ سے وہ پوچھیں ایم ای ایس کس چیز کا مخفف ہے، آپ کہیں جی کہ مجھے تو نہیں پتہ، پھر تو آپ پوائنٹ ہو گیا نا میرے بھائی۔ جب آپ جس ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہی آپ کو انفارمیشن نہ ہو وہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نیگیٹو جو ہے نا اوور لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی ٹیپنگ ٹیسٹ کی جو مین ٹپس ہوتے ہیں۔ ٹیپنگ ٹیسٹ میں آپ کا کیا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو مین چیز ہے ٹیپنگ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں چیکنگ ہوتی ہے دو چیزوں کی، نمبر 1 پہ آتی ہے آپ کی سپیڈ، نمبر 2 پہ آتی ہے ایکوریسی۔ سپیڈ کا ورڈ ہر کسی کو پتہ ہے، سپیڈیں بھی دو قسم کی شو ہو رہی ہوتی ہیں ٹیپنگ ماسٹر پہ، گروس سپیڈ اینڈ انٹرنیٹ سپیڈ۔ گروس سپیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوور آل ورڈنگ کی غلطیوں کو بھی ملا کے، صحیح الفاظ کو ملا کے جو آپ کی سپیڈ بنی ہے وہ گروس سپیڈ ہے، اور گروس سپیڈ کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہ آپ کے کھاتے میں بھی نہیں ہے، وہ صرف ٹیپنگ ماسٹر نے ایک آپشن ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، نیٹ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی 100% جو ہے نا جتنی سپیڈ مانگی گئی اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے، اس کی کم نہ ہو۔ اور ایکوریسی کا مطلب کیا، ایکوریسی مینس کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اس کو جو ہے نا ججمنٹ کر کے ایکوریسی بتاتا ہے کہ اتنے % آپ اس ٹیپنگ کے لیے جو ہے نا آپ کے ٹھیک ہیں، یعنی کہ 90%، عموماً 90% تک آپ کی ٹیپنگ ایکوریسی ہونی چاہیے۔ انگلش ٹیپنگ پریکٹس کریں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب دوبارہ سے انٹرویو کے لحاظ سے، یہ دونوں چیزوں میں آ جاتے ہیں، انٹرویو میں بھی اور کمپیوٹر پہ ٹیپنگ ٹیسٹ کے اندر اگر آپ سے وہ پریکٹیکل لیتے ہیں کمپیوٹر پہ تو ایم ایس ورڈ کے کویشچن آپ کو آنے چاہیے، ایم ایس ایکسل کے بارے میں، کمپیوٹر کے بارے میں، بیسک جو شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں کی بورڈ کی، آفس مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے فائل اینڈ ریکارڈ مینجمنٹ کے حوالے سے انٹرویو میں سوالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹر رائٹنگ آفیشیل کمپریہنشن کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈائری اور ڈسپیچ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جنرل نالج کا کوئی 1-2 سوال ہوتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سرخیاں بنی ہوئی، یہ کوئی 15-20 سرخیاں بنی ہوئی ہیں، 20-25، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی، لیکن آپ نے ان چیز کو کور کر کے پوچھنا ہے۔ ان میں سے کوئی 2-3 سوال آتا ہے، یعنی کہ ایک سوال کمپیوٹر کا ہو سکتا ہے، ایک کوئی شارٹ کٹ کی پوچھ سکتے ہیں، ایک کوئی ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ سوال پوچھ سکتے ہیں، باقی اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان اسٹڈیز کویشچن کے حوالے میں، پاکستان کے بارے میں بہت کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، اسلامیات بھی ہو سکتی ہے، ایوری ڈے سائنس، ٹھیک ہے، بیسک انگلش کویشچن۔ اس کے بعد ہے جناب ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کے وہ ارینج ہونے چاہیے، وہ انٹرویو کے ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کو چیک کریں گے۔ میں نے کل بھی جو ہے انٹرویو کے لیے جو ایم ٹی ڈی ڈرائیور کی ویڈیو بنائی اس میں بتایا تھا کہ ڈاکومنٹس آپ نے 2 فائلیں بنانی، ایک اصل ڈاکومنٹس کی، ایک ڈپلیکیٹ یعنی کاپیز کے لیے۔ ڈریس آپ کا جو ہے نارمل جو عام روٹین میں آپ پہنتے ہیں وہی ہو، لیکن صاف ستھرا بیل ڈریس ہو آپ کی۔ کامن جو مسٹیک ہے ان کو وائڈ کرنا ہے، مینس اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا تو ان کو آپ نے نو سوری سر کہہ دینا ہے، اور جو ہے وہ ساری چیزیں آپ نے یعنی کہ کلیئر کر کے رکھنی ہے کہ جیسے اگر کوئی کویشچن نہیں آتا تو پھر اس کو جان بوجھ کے غلط جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ لاسٹ پہ میں ہر انٹرویو کی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی نیشنل لینگویج جو آپ کی قومی زبان ہے اردو، اس میں بات کریں، انگلش یوز کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ انگلش یوز کریں گے تو انگلش آپ کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ آگے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جی اوور کلیور ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا ٹھیک ٹھاک کویشچن کرو انگلش میں، اور جب انگلش میں آپ سے کویشچن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے اس کی جو ہے اپنی کر کے لے کے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اردو لینگویج پہ کور اپ رکھنا ہے۔ باقی باتیں جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک سوال آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے، تو فیوریٹ چیز یہیں سے بھائی رٹ کے جائیں، آپ کی فیوریٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی آسان سی چیز جس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن بھی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری فیوریٹ پلیئر کے بارے میں پوچھتے ہیں یا فیوریٹ کھیل کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی فٹ بال ہے اور میرا فیوریٹ پلیئر میسی ہے، آپ کو الف سے بے یہی نہ پتہ ہو، الف بھی نہ پتہ ہو فٹ بال کی، تو آپ کیسے اس کے جواب دیں؟ وہ کہیں جی کہ ہاں جی فلاں فیفا کس نے جیتا، فلاں فیفا کس نے جیتا، پھر آپ کہہ رہے ہوں گے نو سر نو سر نو سر، تو اس طرح پھر آپ کے لیے مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ تمام تر چیزیں کریئر اپ کر کے جانی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ رزق دے جو حلال ہو اور آپ حلال کمائی کر سکیں، آپ کے لیے جو یعنی کہ سویٹیبل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا اس میں ہمیشہ خوش ہونا چاہیے۔ کافی سارے لڑکے نا امید ہو جاتے ہیں جی کہ ہماری پیسہ چل گیا، یہ چل گیا، جو بھی چلا ہے نا اس چیز پہ ہم نہیں جاتے۔ آپ سمجھیں کہ یہ سیٹ آپ کی قسمت میں تھی نہیں، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سیٹ تو میری ہونی تھی، اس کو کیوں مل گئی، تو اٹس مین کہ ہم اپنے رب سے جنگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا کسی افسر کی جرات ہے کہ وہ کسی کو سیٹ دے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام اصولوں ضوابط کے مطابق دنیا چل رہی ہے نا۔ ایک پتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ تو جو لوگ رشوت لے رہے ہیں، جو لوگ سفارش کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ حرام چیز لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اللہ کی ہی ایک قوانین کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت اور جہنم ان دونوں کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے، تو ہر انسان اپنے لیے سامان بنا رہا ہے، چاہے وہ جنت میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، دوزخ میں جانے کا سامان بنا رہا ہے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے کر رہا ہے، اس انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی اس کی اتنی افضل چیز نہیں ہے۔ اور جو برے کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ تو نے یہ کام کرنے اور تو نے جہنم میں جانا ہے۔ تو ان چیزوں پہ فوکس نہ کیا کریں کہ فلاں سیٹ چلی گئی، یہ میری ہونی تھی، میں نے بھرتی ہونا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کے لیے سوچ رکھو۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں۔ اس فیلڈ میں جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ چیز بہت نوٹس کی ہیں کہ کافی لڑکے ہمارے نا امید ہو جاتے ہیں۔ نا امیدی کفر ہے، شرک ہے، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ کبھی یہ رب بھوکا کسی کو نہیں مارتا۔ آج تک میری 30 ایئر ایج میں نے یہ نہیں سنا کہ فلاں بندہ، پورے پاکستان میں خبریں بھی نہیں سنی کہ فلاں بندہ بھوک سے مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دل سے اپنی اسٹڈی کریں، تیاری کریں، محنت کریں، اس کے باوجود بھی آپ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سارا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کس کو رزق دینا ہے، کس کو رزق نہیں دینا۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔